میرا مقابلہ سجاد لون سے نہیں ہے، میرا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو سجاد لون کو دھکیل رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ کون پارلیمنٹ کے بارے میں دن میں خواب دیکھ رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے مکمل اکثریت سے جیت درج کریں گے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ مودی کے دور میں تقریباً 90% مقدمات اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف درج ہوئے ہیں۔ سجاد لون کا یہ کہنا کہ نیشنل کانفرنس کا سپنا ہے اب پارلیمنٹ میں جانے کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر عبداللہ جو ہے جنت کے ساتھ زیادہ بانٹتے ہیں اور جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ تو آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ الیکشن ہے، ہر کسی کو تھوڑا بہت جو ہے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کرنے کا جو ہے ایک موقع ملتا ہے۔ ووٹ پڑھنے دیجئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں دن کو کون سپنا دیکھ رہا ہے کون نہیں۔ میں سجاد لون کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے، میرا مقابلہ ان طاقتوں کے ساتھ ہے جو پیچھے ہو کے سجاد لون کی لگام جو ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تار جو ہے وہ دلی سے ٹچ کر جاتی ہے۔ میرا الیکشن ان طاقتوں سے ہے اور امید کرتا ہوں کہ اچھی کامیابی بارہمولہ کی سیٹ سے میں حاصل کروں۔ اور جموں کشمیر اتحاد ہینڈی کیپڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ہینڈی کیپڈ ویلفیئر سوسائٹی نے جسمانی طور پر معذوروں کو پولیٹیکل یعنی سیاسی ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں کسی ایک سیٹ پر وہ اپنا امیدوار کھڑا کرنے پر غور کر رہے ہیں اور چند دنوں میں اس پر فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی بھی تشکیل دیں گے اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں ہر حلقے سے اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے۔ واضح ہے کہ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے مرکزی سرکار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ ہے جس طرح ایس ٹی او بی سی یا آر بی اے کو ریزرویشن ملی ہے، سماج میں وہ کمزور طبقہ ان کو ریزرویشن ملی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ریزرویشن دی جائے، کیونکہ ہماری تعداد جو جموں کشمیر میں ہی ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے اور پورے ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت 17 کروڑ سے زیادہ ڈسیبل پرسنس ہیں۔ عنقریب ہی یہاں پر اسمبلی الیکشن ہو جائیں گے اور ہم نے یہ ارادہ کر دیا کہ ہم بالکل 90 سیٹس پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے۔ جب تک ہمارے ڈیمانڈز پوری نہ ہو جائیں گے، جتنی بھی ہمارے ریزرویشن ہے، جتنی بھی ہماری ڈیمانڈز ہے، تب تک ہم جدوجہد آگے جاری رکھیں گے جب تک نہ ہمارے ریزرویشن امپلیمنٹ گورنمنٹ نہیں کریں گے۔ سب سے کمزور طبقہ ہم ہیں، گجر بکروالوں کو بھی ریزرویشن دی گئی ہے اور جو ترکھان ہے ان کو بھی ریزرویشن دی گئی ہے۔ ہم سب سے گرا ہوا طبقہ ہے، ہم بھی ریزرویشن مانگتے ہیں کہ گراس روٹ پہ ہم بھی اٹھیں گے اور ہم پنچایت میں اٹھیں گے۔ پنچ ہماری جب بن جائیں گے، ہمارے کام نکلیں گے، ہم میونسپل الیکشن میں آنا چاہتے ہیں، ہم میئر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو بھی پولیٹیکل ریزرویشن۔ اور جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کی بارہمولہ لوک سبھا سیٹ کے امیدوار اور علیحدگی پسند لیڈر نعیم احمد خان کے بھائی منیر احمد خان نے سری نگر کے بٹورہ گندربل میں دریائے جہلم میں پیش آئے حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ منیر احمد خان نے کہا کہ پیش آئے حادثے میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ پل گزشتہ 15 برسوں میں تعمیر نہیں ہو سکا تو اب چند مہینوں میں کیسے تعمیر ہو سکے گا۔ منیر احمد خان نے گزشتہ حکومتوں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو کنسرن اتھارٹیز ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے۔ یہ آج کا ہی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ہی حادثہ نہیں ہے، کئی حادثات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، روزمرہ کے حادثات ہیں، اور یہی انفراسٹرکچر آج سے 15-20 سال پہلے جس کی شروعات ہوئی، 2013 میں اس پل کی شروعات پہلے ہوئی تھی، لیکن آج دیکھ رہے ہم کہ 15 سال میں بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن آج ڈویژنل کمشنر صاحب نے کہا کہ 30 جون تک اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ جب یہ 15 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو آج اتنا جلدی کیسے یہ تیار ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ورک کلچر میں کہیں نہ کہیں کوئی
फर्क है जो हम सही तरीके से सही टाइम पे तैयार नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अफसोस ये है कि आज तक जितनी हुकूमतें यहाँ रही उन्होंने भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, और आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम अब रिक्वेस्ट करते हैं कि यही चीज़ें हम कहते हैं कि इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है, इस पे नजर